رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، خدایا ہشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر کو ہدایت دے اور اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ عمر کی اٹھتی جوانی تھی، وہ عزم حوصلے کا پتلا تھا، طاقت بھی اس کی بے پناہ تھی، کسی سے وہ ڈرتا نہ اور نہ ہی کسی سے دبتا تھا، جو کرنے کا ارادہ کر لیتا اسے کر کے ہی دم لیتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسلام کی دشمنی میں بھی آگے آگے تھا اور مسلمانوں کے لیے سنگ دلی اور بے رحمی کا ایک نمونہ تھا۔ ایک طرف بے رحمی کا یہ عالم تھا، لیکن سینے میں ساتھ ہی درد مند دل بھی تھا۔ وہ رشتہ داروں کا بہت ہی ہمدرد اور گھر والوں پر انتہائی مہربان تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے ہیں تو اس کے دل کو سخت چوٹ لگی، اور جب اس نے سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی اور مکہ سے گئے ہوئے دونوں سفیر ناکام لوٹ آئے تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور کن پٹی کی رگیں بھی غصے سے تھر آئیں کہ محمد ہی بس اس کی گانٹ ہے، اسی نے قریش میں پھوٹ ڈالی ہے، اسی نے خاندانوں میں یہ خلیج کھو دی ہے اور اسی نے اپنوں کو باہم ٹکرایا ہے۔ ہاں تو اب اسی کا سر قلم کر کے دم لوں گا۔ چنانچہ وہ تلوار لے کر نکلا اور تیزی سے چل پڑائی کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قصہ ہی پاک کر دے اور روز روز کی فکر و بے چینی سے نجات پا جائے۔ اتفاق سے راستے میں ہی بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ نعیم بن عبداللہ تھے، پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ظلم و ستم کا جان کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر بہت جوش میں ہے اور کمر سے تلوار بھی لٹکی ہے تو بہت پریشان ہوئے اور پوچھا، خطاب کے بیٹے کدھر چل دیے؟ عمر نے جواب دیا، اسی بے دین کے پاس جو دیوتاؤں کی توہین کر رہا ہے اور اس طرح سارا نظام درہم برہم کیے دے رہا ہے۔ نعیم عمر کا غصہ جانتے ہی تھے۔ انہوں نے سوچا کہیں سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، اس لیے کسی طرح عمر کا رخ بدل جائے۔ چنانچہ فوراً ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی اور وہ بولے، عمر تم کس دھوکے میں ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو عبد مناف تمہیں جیتا چھوڑ دیں گے؟ اور ذرا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ عمر بولا، کیا کہا؟ میرے گھر میں کون؟ نعیم نے جواب دیا، بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نمٹ لو۔